السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ذکر کریں گے سید الشہداء سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کی ولادت کا، کہ جب امام حسین کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے خوشیوں کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے خوشیوں کا اظہار کیا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ حضور ہر روز فجر کی نماز کے بعد آپ بیٹھا کرتے تھے اور صحابہ کرام آپ کے ارد گرد آ کر کے بیٹھتے تھے، اپنی مسئلے اپنی باتیں آپ کے سامنے رجوع فرماتے تھے، بیان فرماتے تھے۔ معمول کے مطابق ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ حضور کھڑے ہو گئے اور مولا علی مشکل کشا مولا علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے علی میرے ساتھ چلو۔ چند قدم کا فاصلہ کافی زیادہ دور نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف علی سے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مولا علی کے ساتھ گئے تو مولا علی نے دیکھا کہ وہ تو حجرہ فاطمہ کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ مولا علی کے گھر کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ مولا علی خوش ہوئے کہ حضور ہمارے گھر پر تشریف لا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی دروازے پر پہنچتے ہیں مولا علی سے کہا کہ اے علی تم باہر رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ گھر کے اندر جاتے ہیں تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ پیچھے سے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ تشریف لاتے ہیں۔ فرماتے ہیں علی کیا بات ہے؟ کہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے ہیں، مجھ سے کہا ہے کہ تم باہر میرا انتظار کرنا، میں حضور کا انتظار کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی گود میں ایک نورانی چہرے والے، ایک نورانی جسم والے، ایک ننھے شہزادے کو لے کر کے باہر تشریف لاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر آ کر کے فرماتے ہیں کہ مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک لڑکا بھیجا ہے جس کا نام حسین ہے۔ وہ لڑکا پیدا ہوا ہے کہ میں نے اس کا نام حسین رکھا ہے۔ فوراً حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور مولا کائنات مبارکباد پیش فرماتے ہیں، اور حضور پھر مولا علی مشکل کشا سے مبارکباد پیش فرماتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں علی تمہیں بھی مبارک ہو۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے ایک عجیب بات دیکھی، جب آپ اندر تشریف فرماتے ہیں تو ایک عجیب معاملہ میں نے دیکھا۔ کہا علی کیا بات ہے؟ کہا آپ اندر گئے تو میں نے دیکھا کہ پیچھے سے فرشتوں کے ہجوم در ہجوم تشریف لائے، ایک کے بعد ایک ہجوم تشریف لا رہے تھے، اندر آ رہے تھے، اور یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ 4,24,000 فرشتے وہاں پر آئے تھے۔ حضور نے پوچھا کہ اے علی تمہیں کیسے معلوم کہ وہ 4,24,000 تھے؟ تو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے فرشتوں کو دیکھا بھی، ان کی زبانوں کو سنا بھی، ان کی بولیوں کو سنا، میں نے فرشتوں سے بات چیت جو کر رہے تھے اس بات کو بھی سنا۔ آپس میں وہ کہہ رہے تھے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر میں سرور کونین کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے 4,24,000 فرشتوں کو اجازت دی ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ حضور نے کہا کہ اس سے بھی ایک بات عجیب تم کو بتاؤں؟ کہا جی حضور آپ بتلائیے کہ کیا بات ہے۔ کہا کہ جب میں اندر تھا تب حضرت جبریل امین ایک طرف کھڑے تھے، ایک کے بعد ایک فرشتے آ رہے تھے مبارکباد پیش کر رہے تھے، لیکن ایک فرشتہ دیوار میں ٹیک لگا کر کے کھڑا تھا، ہل ڈل نہیں رہا تھا۔ میں نے جب اس کی ناتوانی کو دیکھا، کمزوری کو دیکھا، تو میں نے فرشتے سے پوچھا، جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل اس کا حال کیا ہے، یہ وہاں پر کیوں کھڑا ہے؟ تو حضرت جبریل امین ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فطرس ہے، یہ فرشتہ فطرس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک عزت، ایک وقار، اس کو بڑی معزز بنایا تھا، عزت سے نوازا تھا، لیکن ایک مرتبہ اس نے تکبر کیا۔ حل من مثلی، کون ہے جو میری طرح ہے؟ میں پرواز کر سکتا ہوں، جہاں چاہوں وہاں جا سکتا ہوں، جس جگہ پر جاؤں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں۔ اس طریقے سے اس نے گھمنڈ کیا۔ اللہ کو یہ بات ناگوار گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہ آیا کہ فرشتہ گھمنڈ کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے۔ فوراً اسی وقت سارا اس کا اقتدار چھین لیا گیا،
اس کا سارا پاور چھین لیا گیا، اس کے پر جلا دیے گئے، ختم کر دیا گیا، اور ایک جزیرے پر وہ پڑا تھا، سالوں سال گزر گئے وہیں پر پڑا تھا۔ لیکن آج جب مجھے جبریل امین فرماتے کہ مجھے اور فرشتوں کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ جبریل کیا بات ہے؟ کہا کہ آج خوشیوں کا دن ہے، آج حضور کو مبارکباد پیش کرنے کا دن ہے، ہم جا رہے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں مبارکباد پیش کرنے کے لیے۔ وجہ یہ ہے کہ آج تکمیل پنجتن کرنے والا آ گیا ہے، آج وعدے کو وفا کرنے والا آ گیا ہے، آج نانا کے دین کو بچانے والا آ گیا ہے، آج وہ آ گیا ہے کہ جو کبھی حضور کے کاندھے پر سوار ہوگا، آج وہ آ گیا ہے کہ جو کبھی حضور کی گودی میں بیٹھے گا، آج وہ آ گیا ہے کہ جسے کبھی حضور اپنی زبان مبارک چسائیں گے، آج وہ آ گیا ہے کہ حضور ہمیشہ اس کے اوپر محبت و شفقت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ جب یہ بات سنی فطرس نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ مجھ سے نہیں، اللہ سے اجازت طلب کرو، کیونکہ حکم خدا جہاں پر ہوتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جانے کے لیے وہی جا سکتا ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں فطرس نے کہا اے رب ذوالجلال آج مجھے اجازت دے دے، آج خوشیوں کا دن ہے، مجھے بھی خوشیوں میں شریک ہونے کا موقع عنایت فرما دے، مجھے بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر کے مبارکباد پیش کرنے کا موقع عنایت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس نواسے کی ولادت کی خوشی میں، امام حسین کی ولادت کی خوشی میں، وہ جو فرشتہ جو برسوں سے معزول کر دیا گیا تھا اسے اجازت دے دی کہ جا، تو جانا چاہتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں چلا جا، تجھے اجازت ہے۔ خوشی کے عالم میں وہ یہاں پر آیا، یہاں پر ایک کنارے پر کھڑا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب جبریل امین نے یہ بات کہی تو حضور نے حضرت جبریل سے کہا اے جبریل امین ذرا یہ تو بتا اس کا حال کیا ہے، حال کیا ہے، کیا اقتدار اس کو ملا ہے؟ کہا نہیں، ابھی تک اس کو اقتدار نہیں ملا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آنے کی اجازت دی تھی۔ اتنی بات سنی تھی کہ فوراً فطرس کہتا ہے یا رسول اللہ میں تو در زہرا پر آیا ہوں، میں تو آپ کی لخت جگر کے بارگاہ میں آیا ہوں، آپ کے سامنے موجود ہوں، آپ کی بیٹی کے در پر موجود ہوں، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانے کے پاس آیا ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، بھلا اس در سے کوئی خالی کیسے جا سکتا ہے، رسوا کیسے جا سکتا ہے، مایوس کیسے جا سکتا ہے؟ میرے لیے دعا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری خطاؤں کو معاف فرما دے، میری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، آج خوشیوں کا دن ہے، آج کوئی مایوس نہیں رہے گا، خوشیوں کا دن ہے، ہاتھ اٹھا دیے۔ ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لمحے میں فطرس کو معاف فرما دیا، ساری خطائیں بخش دی گئی، لیکن اس کے باوجود ابھی تک اقتدار نہیں ملا ہے، پر واپس نہیں آئے ہیں، پاور نہیں ملا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک مجھے پر نہیں ملے ہیں، مجھے پر کیسے ملیں گے؟ حضور مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں پر چاہتا ہے جا، چلا جا، حضرت مولائے کائنات کا لخت جگر، سیدہ کائنات کا نور نظر، امام عالی مقام جس جھولے میں جھول رہا ہے اس جھولے کو اپنی پیٹھ پر لگا لے، اس جھولے کو اپنی پیٹھ پر مس کر لے۔ بس اتنی سی بات کہی، فوراً فطرس گیا، وہاں پر جانے کے بعد جھولے کو اپنی پیٹھ پر لگاتا ہے کہ پیٹھ پر لگانا تھا کہ اسی لمحے میں اس کے جلے ہوئے پر، گئے ہوئے پر واپس آ جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، اقتدار مل جاتا ہے، وقار مل جاتا ہے، پاور مل جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کس کی وجہ سے ملا؟ کیا مولائے کائنات کے اس شہزادے کے ہاتھ پھیرنے کے لیے کہا تھا؟ نہیں نہیں۔ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسین پاک کو مس کرنے کے لیے کہا تھا؟ نہیں۔ کیا حسین کے قدم سے لگنے کے لیے کہا تھا؟ نہیں، بلکہ حسین جس پگھوڑے میں آرام فرما ہے، جس جھولے میں آرام فرما ہے، اس جھولے کے ساتھ مس ہو جا، تیرا کام بن جائے گا، تیرا کام بن جائے گا، بس اتنا سا کہا تھا۔ تو ذرا اندازہ تو لگاؤ، حسین کی نسبت جس جھولے کے ساتھ ہو جائے وہ جھولا اتنی عظمتوں والا ہوتا ہے، وہ جھولا اتنا باکرامت ہوتا ہے، تو ذرا سوچو تو صحیح کہ حسین کے قدم کا عالم کیا ہوگا، حسین کے ہاتھ کا عالم کیا ہوگا، حسین کے چہرے کا عالم کیا ہوگا، حسین کے وجود کا عالم کیا ہوگا۔ یہ امام عالی مقام امام حسین ہے کہ آپ کی ولادت کی خوشیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برسوں سے جو خطا کار تھا اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اقتدار کو واپس لوٹایا۔
یہ مولا حسین کی عظمت اور آپ کی شان ہے کہ آج جو بندہ امام حسین کے ساتھ وابستہ ہے، آپ کی نسبت کے ساتھ وابستہ ہے، اب وہ بندہ بھی جس طریقے سے امام حسین کی بارگاہ میں جا پائے یا نہ جا پائے، لیکن دل کے ساتھ حسین کے سامنے رجوع ہو جائے اور حسین سے دعا کے لیے کہے، بے شک میرا حسین جسے چاہے اسے نواز دے، جسے چاہے اسے ادنا سے اعلیٰ بنا دے۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ دین و دنیا آپ کی سنور جائے، حسین کی غلامی میں آ جائے، مولا حسین کے غلام بن جائے، بے شک مولا حسین آپ سخیوں کے سخی، بادشاہوں کے بادشاہ ہے، جسے چاہے اسے نواز دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں امام حسین کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور مولا حسین ہی کی غلامی میں زندگی میں زندہ رکھے اور آخرت میں بھی ہمیں مولا حسین کے غلامی میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔